اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں میں نے اس پہ وضاحت سے کلام بھی کیا تھا، لیکن یہ ایک حدیث پہ نہیں، متعدد احادیث میں نے بیان کی تھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس پر جو المقاصد الحسنہ میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا، اس کے شواہد پیش کیے اور اس کو مشہور المتن قرار دیا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مرزا محمد علی اور اس جیسے اور جو لوگ ہیں وہ اس امت کو 12 صدیاں گمراہ مانتے ہیں، اور یہی ان کا روحانی باپ ابن عبد الوہاب مانتا تھا کہ اس کی آمد تک ساری امت شرک میں مبتلا رہی۔ تو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یہ قول کہ امت صدیوں گمراہی پہ جمع رہی، کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا یہ عین قرآن و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ بہت ساری اس پر بحثیں ہیں۔ ایک تو بحث آسان سی تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کا ہر آنے والا دن پچھلی دن سے بدتر ہوگا، یعنی بدتر سے بدتر حالات ہوتے جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے یہ زمانہ بڑا باعمل ہے، اسلام پر بڑا عمل ہو رہا ہے۔ تو جو اخلاص اور صدق کے ساتھ عمل تھا اس دور میں نہیں، پچھلے دور میں صدق اور اخلاص کے ساتھ عمل اسلام پر زیادہ تھا۔ تو یہ ایک بحث الگ ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، اس حدیث پر جو امام سخاوی نے کلام کیا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث احمد فی مسندہ اور طبرانی فی الکبیر، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں، طبرانی نے اپنی کبیر میں، ابن خزیمہ فی تاریخی، ابن خزیمہ نے اپنی تاریخ میں، عن ابی بصرۃ الغفاری مرفوعاً، ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری سے مرفوعاً روایت ہے، سرکار کا فرمان ہے، سألت ربی اللہ تجتمع امتی علی ضلالۃ فاعطانیھا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ میرے رب میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرنا، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ دوسری حدیث والطبرانی وحدہ، امام طبرانی اکیلے روایت کرتے ان لفظوں کے ساتھ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے راوی آ گئے سند کے، یعنی کہ ابتدا میں دوسرے راوی دوسرے صحابی آ گئے، فرماتے ان اللہ اجارکم من ثلاث، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں سے تم کو بچا لیا، اور یہ حدیث مرفوع ہے، سرکار کا فرمان، ابو المالک الاشعری رضی اللہ عنہ رفعہ، اب وہ حضور تک لے کے جاتے اس کو، اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اجارکم من ثلاث، اللہ نے تمہیں 3 چیزوں سے بچا لیا، وذکر منہا، اور حضور نے ان 3 چیزوں میں سے بیان کی، اللہ تجتمعوا علی ضلالۃ، کہ تم گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، اجماع نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد امام سخاوی لکھتے ہیں وہ نعیم فی الحلیۃ والحاکم فی المستفی مستدرکہ وعلہ واللالکائی فی السنۃ، فرماتے ہیں امام ابو نعیم نے حلیہ میں، امام حاکم نے مستدرک اپنی مستدرک میں، اور پھر اس کو معلول قرار دیا، اور لالکائی نے اپنی شرح سنہ میں، اور پھر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تیسری راوی آ گئے رفعہ، اور یہ بھی مرفوعاً روایت کرتے ہیں سرکار کے قول کے طور پر، ان اللہ لا یجمع هذه الامۃ علی ضلالۃ ابدا، اللہ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کبھی، صدیوں، یہ تو کہتے ہیں صدیوں سے لوگ گمراہ رہے، حضور نے فرمایا کبھی اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا دست حمایت جماعت کے ساتھ ہے، جو زیادہ مسلمان فقہا مجتہدین ائمہ جس پر ہوں گے اللہ کا دست حمایت ان کے ساتھ ہوگا، فَاتَّبَعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، حضور نے فرمایا پھر سواد اعظم کی، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کی پیروی کرو، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا۔ ہاکذا ہوا عند ترمذی، یہ روایت امام ترمذی کی بھی ہے، لیکن بلفظ هذه الامہ، یعنی یا لا یجمع هذه الامہ، لفظ یہ ہے هذه الامہ، مطلب هذه الامہ کی بجائے امتی، یعنی ترمذی کا لفظ یہ ہے ان اللہ لا یجمع امتی۔ اور اسی طرح الفاظ کے اعتبار سے چوتھی روایت ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت انس سے مرفوعاً، اب یہ صحابی اور یعنی یہاں پہ صحابی بدلتے جا رہے ہیں آگے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو، سب سے بڑے گروہ کو تھام لینا۔ اسی طرح 5ویں روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے، یعنی حضرت 5ویں صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کرتے لا یجمع اللہ هذه الامۃ علی ضلالۃ وید اللہ مع الجماعہ، اللہ اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا دست حمایت ہے۔
اسی طرح پھر اسی جگہ آگے روایت کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں صحابی کے قول کے طور پہ وعلیکم بالجماعہ فإن اللہ لا یجمع هذه الامة على ضلالۃ، فرمایا جماعت کے اس پر تمہارا رہنا لازم ہے کہ اللہ اس امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ جماعت کٹھے لوگ ہو جائیں گے مسلمان تو وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں سے مراد مسلمان عوام نہیں، علماء، مجتہدین، ائمہ، جیسے صحیح بخاری کی روایت میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیو پیش کی ہے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے 19واں باب ہے کتاب اعتصام سنت کا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ حضور کا فرمان ہے جماعت کے ساتھ رہو، تو اس سے مراد ہے جماعت اہل علم کی جماعت۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے فَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تلون سے بچو، یعنی رنگ نئے رنگ، نئی باتیں اور نئے گروہ آ رہے ہیں، نئی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں، کبھی مودودی آ رہا ہے، کبھی مولوی اسحاق آ رہا ہے، کبھی مرزا محمد علی آ رہا ہے، تو ان سے بچ کے رہو۔ اسی طرح آخر میں نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری سے مرسل روایت ہے، لیکن آخر میں نتیجہ فرماتے ہیں فَبِالْجُمْلَةِ وہ حدیث مشہور المتن، یہ حدیث مشہور المتن ہے، اس کا متن مشہور ہے، خبر واحد نہیں ہے، ذو اسانید کثیرۃ، کئی اس کی سندیں ہیں، والشواہد متعددۃ، اور کئی اس کے شواہد ہیں، فی المرفوع وغیرہ، مرفوع میں بھی اور موقوف میں بھی شواہد موجود ہیں، اگر کوئی سند میں کلام بھی ہے تو وہ شواہد کی وجہ سے اٹھ جاتا۔ پہلا شاہد اس کا پیش کرتے ہیں امام سخاوی، فمن الاول انتم شہداء اللہ فی الارض، اس کے حدیث پاک ہے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یہ باقاعدہ سیاستہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرا شاہد پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، فرمایا سئل احدکم، جب تم میں سے کسی سے سوال ہو، فَلْيَنْظُرْ فِي کتاب اللہ، اس کا جواب کتاب اللہ میں ڈھونڈے، فَإِلَّمْ يَجِدْهُ فَفِي سُنَّةِ رسول اللہ، اگر وہاں اس کا جواب نہ ملے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرے، فَإِلَّمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَلْيَنْظُرْ فِيمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اگر وہاں بھی جواب نہ ملے تو پھر دیکھیں مسلمانوں نے کس پر کٹ کیا، کس پر جمع ہوئے، اجماع کس چیز پہ کیا، إِلَّا فَلْيَجْتَهِدْ، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اجتہاد کرے، اپنی غور و فکر اپنے علم کے مطابق پھر قیاس کرے اور دیکھے کیا فیصلہ نکلتا ہے۔ تو یہ حدیث جو اس امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اس کی کئی سندیں ہیں، کئی راوی ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اس امت نے گمراہی پہ جمع نہیں ہونا۔ اور آخر میں مقاصد حسنہ پر جو شوکانی کا ایک عجیب سا اعتراض ہے کہ مقاصد حسنہ میں سب موضوع روایتیں جمع کی گئیں، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسی کے شروع کے صفحات میں باقی آگے بھی صحیح بخاری تک کی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری تک کی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں موضوع روایتیں بھی ہیں، لیکن ہر روایت موضوع نہیں، بلکہ اس کا عنوان یہ ہے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ السنہ، وہ جو زبانوں پر مشہور روایتیں ہیں ان کی تحقیق کی ہے، بیان کیا، اس کا وضاحت کی اس کی، اس میں ہر روایت موضوع نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، شوکانی نے جب یہ بات کی تب کیونکہ اس میں جو گوٹھے کے چومنے کی بھی بحث ہے، تو امام شوکانی نے جو وہابیوں کے بڑے امام، اس نے کہا دیکھو جی یہ تو موضوع روایت ہے اور مقاصد حسنہ میں یہ بیان ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کاش اس نے کتاب کھول کے بھی دیکھی ہوتی مقاصد حسنہ، کیونکہ مقاصد حسنہ کے اندر تو شروع میں ہی صحیح بخاری کی حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صراحتاً صحیح بخاری سے نقل کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک فرمان یہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو لہذا جنہوں نے اس کتاب کو صحیح طرح پڑھا تک نہیں ہے وہ اس پر یہ کلام کرتے ہیں جو کہ بے جا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔